جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویزا انفارمیشن MK 8.0۔ جی دوستو، یہ ڈنکی کی دوسری ویڈیو ہے، دوسرا پارٹ جو ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی، اس لیے دوسری جو ویڈیو ہم نے علیحدہ کر دی تھی۔ چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کو مکمل معلومات اس میں مل جائے گی جو باقی رہ گئی تھی۔ خیر جی، یہ ہوا سلسلہ کہ اللہ اللہ کر کے ہم نے کہا کسی طریقے ہماری یہاں سے جان چھوٹے، یہاں سے نکلیں، اس گندگی سے آگے نکلیں۔ خیر آوازیں لگاتے لگاتے ہمارے جو ایجنٹ کا مین ایجنٹ ہوتا ہے نا، وہ یونان میں بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے جو ہوتے ہیں سب ایجنٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب آواز دی کہ فلاں بندے کے جو ایجنٹ کے بندے ہیں وہ کدھر ہیں، کتنے ہیں، ہم نے کہا جی ہم 5 ہیں۔ ہم 5 کو انہوں نے جیسے وہ یہ ہوتی ہے نا جیپ ڈیزرٹ والی، یہی جیپیں ہوتی ہیں، کیونکہ ادھر سے وہ تیل لے کے آتے ہیں ایران سے، اور یہاں سے بندے لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جی، جا کے بیٹھے پیچھے وہ ڈالا جو بنا تھا، اس میں وہ ایک بار تو ایسے کھڑا کرتے ہیں سب بندوں کو، سمجھ لیں کہ 25 30 35 جتنے بھی آگے کھڑا کر کے، جیسے وہ بکریوں کو ڈنڈے سے مارنا شروع کرتے ہیں ایسے مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنا کیا ہوتا ہے، کوئی جناب کسی کی ٹانگ کے اوپر کوئی بیٹھ گیا، کوئی بس اسی طرح جڑ مڑ ہو کے نا ہم بیٹھ گئے۔ تو وہاں سے پھر یہ ہے کہ وہ جیپ چل پڑی، تو ریگستان ہی سارا، ریگستان ہم سارا کرتے کرتے آگے جب گئے تو ایک راستے میں ہوٹل آتا ہے، وہاں وہ رکی، وہاں ہم نے اپنی حالتیں دیکھی ایک دوسرے کی۔ ظاہر ہے ریت مٹی تھا اس میں سے، جیپ اوپن پیچھے سے ہوتی ہے، تو حالات اس طرح کے بن گئے کہ دوسرے کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے بھی حالات اس طرح ہوں گے۔ خیر ادھر جا کے ہم نے پھر ایک بار تھوڑا اپنی جیسے ہوتی ہے کوئی جھاڑنا، اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کرنے کی کوشش کی، مگر کدھر۔ وہاں کو آدھے گھنٹے سٹاپ ہوا، پھر ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے ہم چلے گئے جی آگے ایران انٹر ہو کے ہمیں وہاں ایک سیف ملی۔ خیر ادھر اچھا نظام تھا، بہترین نظام تھا، گرم پانی ملا، کیونکہ کراچی تک تو گرمی تھی، پنکھے چل رہے تھے، آگے جا کے پھر گوادر تک تھوڑا اور موسم بہتر ہو گیا۔ جب ادھر ہم انٹر ہوئے رات کا ٹائم تھا، اس وقت ادھر سردی، تھوڑی سردی محسوس ہو رہی تھی، مگر انہوں نے ہمیں پانی گرم دیا، ہم نے نہا لیا۔ جو کپڑے ہم نے، ایک سوٹ، شلوار قمیض، اپنا جو لباس ہوتا ہے پاکستانی، اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہ بس جہاں آپ اتارو گے پھینک دو گے پرانے کپڑے، کیونکہ وہ نہ دھونے والا سسٹم ہوتا ہے، اور ساتھ آپ ظاہر اتنا سفر ہوتا ہے تو پانی اٹھائیں گے، کھانے پینے والی چیزیں اٹھائیں گے، یا آپ جو پرانے کپڑے ہیں وہ اٹھائیں گے۔ وہ ہم نے نیا سوٹ تھا بالکل، وہ سارے لوگوں نے وہاں چینجنگ کی، تو جس نے پینٹ شرٹ پہنی تھی، شلوار قمیض پہنی تھی، وہ بس ایک شاپر میں ڈال کے وہاں پھینک دیا۔ تو اس کے بعد نہا کے نئے کپڑے پہنے، وہ مٹی جناب زہرہ اتاری کو 3 4 بار صابن لگا کے، شیمپو لگا کے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اصلی حالت میں آئے ہم، بیٹھ کے کھانا شانا انہوں نے دیا۔ ہمارا 2 سے 3 دن وہاں سٹے ہوا۔ پھر اس کے آگے ہمیں انہیں بس پہ بٹھا دیا، 5 لوگوں کو اکٹھے۔ تو بس یہی جو اچھی بس ہوتی ہے نا، اے سی والی لگژری بسیں، اس میں ہی ہم نے سفر کیا تھا تہران کا۔ تو مگر اس میں یہ ہوتا ہے جب کوئی چیک پوسٹ آتی ہے نا، تو انہوں نے پیچھے ایک تہہ خانہ آپ سمجھ لیں وہ بنایا ہوتا ہے، اس میں بندے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جو ڈنکی والے ہوتے ہیں نا۔ اس میں سے اگر 3 بندے ہیں، 5 ہیں، تو ہو سکتا ہے 3 کو ڈال دیں، 4 کو ڈال دیں، 1 کو کہیں آپ ادھر اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتے، 1 2 کو آگے بٹھا دیا، 1 2 کو درمیان میں، اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو 5 ہوں اکٹھے نہ پکڑے جائیں، اس طرح کا ہوتا ہے۔ ظاہر انہوں نے بھی، ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انلیگل کام ہے، تو ایک تو ان کو اپنا ڈر بھی ہوتا ہے، دوسرا یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ویسے جو ٹکٹ ہوتا ہے نارمل بندے کا، وہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر 500 ہے تو وہ انہوں نے ممکن ہے کہ 2000 لینا ہو ایک بندے کا،
یہ جو ڈنکی والے بندے ہوتے ہیں ان سے وصول کرنے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی بھی کوشش ہوتی ہے یہ بندے خیر و خیریت سے اگر پہنچ جائیں گے تو پھر ہی ہمیں پیسے ملیں گے۔ ہر بندہ ظاہرہ لالچ تو کرتا ہے نا، لالچ ہی ہے انسان کو جو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، پاکستان سے یونان، کدھر کدھر انسان اس رزق کی خاطر یا لالچ میں آ کے تو چلا جاتا ہے۔ حرم تہران تک ہمیں اس نے کچھ چیک پوسٹیں بڑی ایسی تھی جہاں سے وہ اتار کے ساتھ گاڑی لگی ہوتی تھی، ٹائمنگ کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل اسٹل آگے گاڑی کھڑی ہے، کار کھڑی ہے، اس میں بٹھا دیا انہوں نے۔ بٹھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو بس ایسے گھما کے جیسے وہ چیک پوسٹ کراس کی تو گاڑی بھی وہ جو ہے برابر چل رہی ہے، بس بھی، اور یہ بھی جو ہے نا کار جس میں بٹھایا آپ کو وہ بھی برابر چل رہی ہے۔ برابر سے مراد ٹائمنگ ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ادھر آ کے بس رکی، ادھر سے یہ چلا گیا، ہم کو پھر بٹھایا، یعنی کہ 4-5 بار انہوں نے ایسا کیا۔ جہاں چیک پوسٹ آتی تھی تو وہاں اتار دیتے تھے مین، تو اس سے پہلے گھما کے جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت دور سے ایسے گھما کے پھر آگے مین جو روڈ جہاں سے گاڑی آئے گی اسی سڑک میں جا کے انہوں نے ملانا ہوتا ہے۔ مگر وہ ڈنکی ان کی سپیڈ یا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ نشہ کرتے ہیں، تو بہت مشکل کام اس وقت بہت مشکل تھا، مگر آج اگر بات کروں میں، آج یہ ویڈیو میں اپلوڈ شاید کل ہی کروں، مگر آج ظاہر ہے نومبر کو یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں 2022 کو، تو آج تو بالکل سوچیں ہی نہ کہ اس دور میں آپ اگر ڈنکی لگائیں، آپ تو اتنا انہوں نے سخت کر دیا ہے کہ کرنٹ بھی لگاتے ہیں، بارڈر سارے انہوں نے سیل کیے ہوئے ہیں، سارا کچھ، یعنی کہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، کیا کیا آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو ویڈیو بھی مل جائیں گی، خیر بعد میں ویڈیو ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی اسی چینل میں۔ مگر یہ ہے جی کہ ہم اللہ کرے کہ ساری مشکلیں ساری پریشانیوں کے بعد ہم تہران پہنچ گئے۔ تہران بھی بس اسی طرح ہی شارٹ کٹ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہاں ہمارا بھی اس بندے کے ساتھ جھگڑا ہوا، بس نہانے کی وجہ سے اندر جب آپ جاؤ گے آپ کو نہانے نہیں دیں گے، زیادہ سردی ہوتی ہے تہران میں، تو بہت زیادہ سردی، وہاں سے آگے سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے، برف باری۔ وہ جو ہوتا ہے ادھر کا موسم ظاہر سیم ہمارا جیسے پاکستان میں مری کا موسم ہوتا ہے نا، برف باری یا کاغان اڑان آپ جاتے ہیں تو اسی طرح کا موسم ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا ایریا ہے وہ۔ تو وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی، خیر وہاں سے نکل گئے ہم رومیو کے لیے، رومیو کا 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ہم 5 بندے ایک ہی کار میں بیٹھ کے، اس نے بٹھا لیا ہمیں۔ تو جب وہاں گئے رومیو ہم 8 دن ہمیں رکنا پڑا، تو پھر وہاں بھی ٹینشنیں پریشانیاں جناب، واش روم چھوٹا واش روم جو ہے وہ ڈبے میں کرنا ہے، تو جب حاجت ہوئی بڑے کی تو پھر وہ ایک دستک دے کے کیبر ہوتا ہے ادھر بندہ ہے تو آپ کو بار واش روم لے جائے گا، اس کا ایک گھر ہی تھا، ہمیں جب اس نے جہاں رکھا تھا وہ ایک گراج تھا، گاڑی کا کار کا گراج تھا، اسے بند کر کے نہ نیچے کارپیٹ وغیرہ لگا کے یا چٹائیاں وغیرہ لگا کے اس کے اوپر بسترے لگا کے نہ ہمیں اس نے روکا تھا۔ یعنی کہ اگر واش روم آپ کو حاجت آئی ہے صبح کی تو ہو سکتا ہے دستک دے کے کر کے آپ کو 12 بجے جانا پڑے یا شام کو جانا پڑے، یا کئی بار ہوتا ہے اسی وقت اگر وہ حاضر ہے تو آپ کو لے جائے گا، نہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ خیر ہم رومیو جو سیو ہے وہاں 8 دن، جب ہر روز جی کل نکلیں گے، ہر روز یہ ہوتا ہے کل نکلیں گے، ہر روز جب شام ہوئی شام تک انتظار کر کے نہیں جی آج نہیں کل نکلیں گے۔ یہ سارا سلسلہ دیکھتے کہ بندہ گھبرا بھی جاتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، رابطہ گھر والوں سے نہیں ہوتا، گھر والے اگر فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس وقت میرا خیال سے بہت مہنگی کال پڑ رہی تھی، 8 9 10 11 روپے کی، مجھے صحیح ابھی یاد نہیں آ رہا، تو گھر والے ہی کال کرتے تھے، یہ تو کالے والے کرتے تھے، مگر وہ جب گھر والے بھی کالے کرتے ہیں نا، وہ نمبر وہی ہوتا ہے جو وہاں کا ہوتا ہے نا، ڈنکر کہہ لیں یا وہاں سیف انچارج ہوتا ہے، اس کے نمبر پہ کال آنی ہوتی ہے، ایجنٹ نے بتا دینا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کا بندہ پہنچ گیا، یہ نمبر ہے، مگر وہ پراپر بات بھی نہیں نہ کراتے، ایک بار اطلاع مل گئی بس ٹھیک ہے، اور یہاں سے جب نکلو گے وہاں سے تو پھر ہو سکتا ہے 2 4 دن 5 دن 10 دن بعد پھر آپ کو یہ ہے کہ رابطہ کرنا پڑے، اگر برابر گھر والے کریں گے آپ تو کر نہیں سکتے، گھر والے ہی کریں گے یہاں سے، تو جب وہ کرتے ہیں تو اسی بات پہ اس سے جھگڑا بھی ہو گیا تھا، وہ نہیں کال بھی نہیں سناتا، آگے سے بکواس بھی کرتا ہے، گالیاں گلیاں بھی دیتے ہیں، تو
پھر وہاں ہم نے کیا کیا کہ جب دیکھا نہیں کال نکلا، پیچھے جو دوست تھے ان کو بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے، انہوں نے پھر جا کے اسے تھوڑا دبایا، پریشر میں کیا اسے تھوڑا، تو ہمارے جو ایجنٹ تھا پیچھے والا پاکستان والا، تو پھر اس نے کہا جی کل آپ کا بندہ وہاں سے نکل جائے گا۔ تو دوستو وہ جو باقی 4 لوگ تھے وہ وہاں رہ گئے، میں آگے نکل گیا۔ وہ بھی بہت کوشش کے بعد، بہت سمجھیں کہ تعلق اور سورسز کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، نہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے 2 ماہ، یا آپ کو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک جگہ پہ رکنے پڑ جائے، وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں وہاں سے ہم نکل گئے، پھر واپس آئے، تہران اور درمیان میں جو راستہ آتا ہے نا، ایک بارڈر ان کا لگتا ہے الماس والا بارڈر، وہاں سے ہم نے انٹر ہونا تھا اندر۔ وہ وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھے، لوڈر گاڑی تھی، یہ مزدہ جو ہمارے ادھر چلتے ہیں، وہ اس نے پیچھے چادریں اوپر کی ہوئی تھی، لمبی لمبی چادریں، بندے اندر گھسائے ہوئے تھے، بندہ نظر نہ آئے۔ اس میں جب ہم بیٹھ گئے تو وہ کچھ چلتی رہی 15-20 منٹ کی ڈرائیو، ظاہر ہے سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے سراخ تھے، ان میں ہم دیکھ سکتے تھے، باقی تو رات تھی، رات کے ٹائم ہم نکلے تھے عشاء کے بعد، تو آپ کو پتہ ہے باہر بندہ اس وقت کیا دیکھ سکتا ہے، ایک تو سائڈیں اس کی کور کی ہوئی تھی انہوں نے، نہ باہر سے اندر نہ اندر سے باہر بندہ دیکھ سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ 15-20 منٹ نہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی چلتی رہی، اس کے بعد آگے ایریا آ گیا برف والا، وہاں انہوں نے ٹائر کے اوپر چین شین ڈالے، کیونکہ برف کے لیے آپ کو پتہ ہے اسپیشلی ایک سسٹم ہوتا ہے گاڑیوں میں، چین وین ڈال کے تو پھر ہی چلتی ہے برف کے اوپر۔ ہر وہ گاڑی چلتی رہی، ٹھک 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 ٹھک، جیسے ٹرین کی آواز ہم نے سنی تھی اپنے گھر سے کراچی تک، وہ اس طرح کی آوازیں، یعنی کہ کبھی اوپر جیسے بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، کبھی اوپر ہو رہا ہے، کبھی نیچے ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے ہم نے ڈرائیو کی دوبارہ تقریباً برف کے اوپر آدھے گھنٹے کی، تو پھر آگے ایک ایریا آ گیا جناب، اس میں بس آبادی دور دور تک بس نظر آ رہی ہے آپ کو، جہاں ہم ٹھہرے وہاں 4-5-7 گھر کر لیں، مگر ان لوگوں کا بھی یہی کام ہے، یہی ان کا ایک ذریعہ ہے آمدن کا، کہ انہوں نے بس یہی ہمارے جیسے جو ڈنگ ہوتے ہیں ٹنکی لگانے والے، انہوں نے وہاں روکا ہوتا ہے، یا ان کو ٹھہراتے ہیں، تو ان کے پھر ظاہر پیسے چارج کرتے ہیں، ان کو آگے پھر ڈنکی لگواتے ہیں، وہی ڈنکر ہوتے ہیں آگے، جو سمجھ لیں کہ آپ کو ایران سے ترکی جو انٹر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرد ہی ہوتے ہیں، وہ بھی کرد ہوتے ہیں وہاں، یہاں تو کرد کم ہوتے ہیں، جب آپ انٹر ہو جائیں گے ترکی میں، انٹری جب ہوگی، وہاں سے ہم نے انٹری کی اوان شہر کی، تو وہ اصل جو ایریا ہے وہی ہے کردوں کا، اور ان کا کلچر کیا ہے، جیسے وہ آپ نے آج کل وہ ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا، جو ظاہر ہے کچھ انہوں نے کلچر اپنا تھوڑا بہت دکھایا بھی ہے، گھوڑے شوڑے یا بکریاں وغیرہ باڑے بنے ہوتے ہیں، یا یہی ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو باقی یہ جو ان کی ایک سمجھ لیں سائڈ بزنس کہہ لیں یا جو بھی ہے، ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، تو ہم ادھر رکے، پھر ادھر ایک دن رات ہمیں ادھر رکنا پڑا، پھر وہاں سے پھر ایک آگے ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، وہاں جا کے پھر اسٹے کیا ہم نے، 2 دن وہاں لگ گئے، تو 2 دن کے بعد پھر ہم نے یہ طے کیا کہ اللہ کرے یہاں سے نکل جائیں، ہم نے پھر سفر آگے کا طے کرنا ہے۔ تو پھر اس گاؤں سے ہم نے کیا کیا کہ وہاں پھر ایک ایمبولینس آئی، ایمبولینس میں بندے ادھر ادھر پار کرواتے ہیں، وہ ان کا یہ طریقہ کار ہے، وہاں کا آگے کا جو اس وقت کا تھا، اب بھی کیا ہے یہی ہے یا کچھ اور ہے، مگر اسی طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے، وہاں ایمبولینس ہوتی ہے، دور سے ہی پتہ لگتا ہے کوئی ظاہر ہے کوئی ایمرجنسی میں جا رہا ہے کوئی مریض لے کے، مگر اس میں اندر جو بندے ہوتے ہیں ظاہر ڈنکی والے ہوتے ہیں، تو بہت مشکل سے ہم جو ہے سمجھ لیں کہ ترکی میں انٹر ہو گئے۔ ترکی میں جب انٹر ہوئے تو وہ جو گاؤں ہے اس کا نام، وہ اوان شہر وہ ہے، وہاں سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2 دن ہمارا پھر وہاں سٹے ہو گیا، تو پھر انہوں نے ہمارے ایک تصویریں لی، 2 تصویریں آ کے اس نے بنائی ہماری، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اپنا تھوڑا اولیہ درست کریں، شیو کر لیں، سامان سارا ہوتا ہے صاحب شیونگ والا،
تو وہ کلین شیو دوبارہ کر کے ہمیں ظاہر اسے جب دیا اپنا تھوڑا برابر کیا اس نے، تو اس کے بعد تصویریں ہماری بن گئی۔ تصویریں بننے کے بعد اس نے ایک ہمیں وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک پرمٹ سا بنا دیا 7 دن کا، کہ آپ 7 دن کے لیے اسٹے کر سکتے ہیں۔ اس اسٹے کے اوپر ہم نے پھر آوان سے ترکی کا یہ شہر ہے، وہاں سے ہم نے استنبول کا سفر شروع کر دیا بس پہ۔ مگر خیر اس میں ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں راستے میں نہ انہوں نے پوچھا، ایک دو ان کی چیک پوسٹ آئی آرمی کی، مگر انہوں نے بس جو ہوتا ہے اسٹاپ کر کے جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے انہوں نے آئی ڈی کارڈ دکھائے اور سب کو نیچے اتارتے ہیں، اتار کے ہمارے پاس وہ ورک کا جو پرمٹ ہے 7 دن کا وہ ہم نے دکھایا تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بندہ تھا گجرات کا جو آگے جا کے مجھے ملا تھا، کہاں، ایران کے آخری جہاں جن نے میں نے بندوں کو چھوڑا تھا نا وہاں سے وہ میرے ساتھ ایک نیا بندہ، یعنی کہ سمجھے ساتھ اٹیچ ہو گیا، 2 بندے اٹیچ ہو گئے، ہم 3 بندے تھے سوری اس میں۔ وہاں سے استنبول چلے گئے، پھر استنبول جو رگڑا لگا ہمیں 8 دن کا، وہاں تھوڑی یہ ہے کہ پرابلم زیادہ ہوئی۔ وہاں جو بندہ تھا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بندے، کو پاکستان سے باغ اشتہاری ہے، انہوں نے وہ آگے سیف انچارج جو اس طرح کا ہی تھا، تو بڑی لمبی لمبی تقریریں کھانا دیتے ہوئے، یا واش روم میں جانا پھر بھی لمبی لمبی تقریریں، تو سٹوریاں گند بکواس جیسے ہوتا ہے۔ خیر اس کے ساتھ جھگڑا مگڑا ہمارا ہوا، مگر یہ ہے کہ وہاں سے نکلے تو 8 دن بعد وہاں سے ہمیں نکلنا پڑا، وہ بھی پیچھے کالیں کر کر کے ایجنٹ کو کہہ کے وہاں سے۔ خیر ایک کھیپ تیار ہوئی، اس کھیپ میں اس نے ہمیں ڈالا، وہاں سے ایک ٹیکسی آئی نیچے، ٹیکسی میں ہم بیٹھ کے 2-3 بندے، تو وہاں سے چلے گئے آگے جا کے پھر ایک ہوٹل میں رکے۔ ہوٹل میں رکنے کے بعد پھر کیا کیا کہ وہاں سے ایک ہائی ایس آئی، وہ ہائی ایس میں 15 بندے بیٹھ سکتے ہیں، جس طرح کہ اس کی سیٹیں لگی ہوتی ہیں وی آئی پی سیٹیں، مگر اللہ کا نام لے کے اس میں میرے خیال سے کوئی 25 کے قریب بندے ہوں گے جو بیٹھ کے، تو اس نے ہمیں بٹھا کے تو ہمیں چھوڑا۔ جو نہر آتی، نہر تو آپ نے سنی ہوگی، جو ڈنکی وغیرہ لگاتے ہیں لوگ، ان سے کئی بار، یا پھر جو دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے کئی بار نہر کا ذکر سنا ہوگا۔ نہر کے پہلے جو جنگل آتا ہے اس جنگل میں ہمیں انہوں نے اتار دیا رات تقریباً کوئی 9:30 کا ٹائم تھا، تو ہم اس جنگل میں جا کے بیٹھ گئے جناب، بس پتہ یہ چلا کہ نہیں جی آگے سے راستہ کلیئر نہیں ہے، تو آج رات آپ کو ادھر ہی رکنا پڑے گا۔ ہم پھر اللہ کر کے، سردی بھی بہت زیادہ تھی، ہم نے وہاں رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد اس میں بنگالی بھی ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں ساتھ، جو آگے وہ ہائی ایس میں لوگ بیٹھتے ہیں نا وہاں سے، جس میں بیٹھے تھے ہم 20-25 لوگ، کچھ بنگالی کچھ انڈین، یہ سارے یعنی کہ وہاں جا کے مکس ہو جاتے ہیں، جا کے اس میں ترکی میں استنبول جو آخری ہمارا اسٹاپ ہوتا ہے۔ تو بس رات ہم نے گزاری، وہ بنگالی شور وغیرہ کرتے تھے، انہیں کو ڈنڈے ونڈے بھی بڑے ڈنکروں سے، اور اس کے بعد ہم نے آگے وہ سپیڈ بوٹ آگے اس پہ بیٹھے، تو اوپر سے ایسے وہ آرمی والے دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے لائٹیں بھی لگائی ہیں، مگر ایک بہت بڑا رسکی کام ہوتا ہے دوستو اس میں، یہ ہے کہ اوپر سے اگر وہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے یا کر دیتے ہیں تو جانیں بھی آپ کی جا سکتی ہیں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو خطرہ نظر آتا ہے، یہ جو ڈینکر ہوتے ہیں نا جو سپیڈ بوٹ چلاتے ہیں، تو انہیں جب اپنا خطرہ نظر آتا ہے نا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ہی وہ سپیڈ سے ہی آپ کو نا گرا دیں گے، نہیں تو ہو سکتا ہے، یہ تو انہیں تو ایکسپیرینس ہے آر پار ہونے کا، خود چھلانگ لگا دیں گے، آپ جائیں جہنم کے کھڈے میں جس طرح مرضی، یا جہاں بھی جائیں انہوں نے اپنا آپ سیف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر پکڑے جائیں گے تو ان کو ظاہر ہے سزا بھی ہوگی، ظاہر ہے اپنا قانون ادھر کا جو بھی ہے اس کے حساب سے، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ سپیڈ بوٹ اگر نہیں، یہ بندے نہیں پہنچا سکے تو چلو اگر زندگی ہوئی یا بچ کے یہاں ان لوگوں سے، آرمی والوں سے، تو پھر کئی بار ہم ظاہر ہے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ کرے، ہم نے ایک بار بالکل چیک پوسٹ جو ان کی نہر کے اوپر جو برج جاتا ہے نا اس کے پاس کی لائٹیں، ایسے لائٹیں گھومنے والی لائٹیں ہوتی ہیں،
بڑی لائٹ جو سرچ لائٹ ہوتی ہے وہ پڑی تو تھی ہمارے پاس اوپر، مگر سمجھ لیں کہ اللہ نے میں بچا لیا، وہاں سے اس نے پیچھے بگائی اسپیڈ بورڈ، پھر دوبارہ، اور رابطے میں ہوتا ہے ایک بندہ ان کا برج کے آس پاس ہی کہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ ان کو ساری ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، اس وقت نہیں ہے کوئی، آ جاؤ یا آپ جا سکتے ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے دوبارہ اس نے گھسائی اس برج کے نیچے سے، پر کرتے سپیڈ لگائی جناب، بتائیے چلا کہ یہ اڑا دے گا پانی میں سے اوپر آسمان کی طرف یہ رخ کر دے گا۔ خیر وہ دوسرا جو کنارہ ہوتا ہے نا، دوسرا کنارہ کیا سمجھ لیں کہ وہ جو ایریا ہوتا ہے نا یونان میں انٹر ہونے کا، وہاں تک ہمیں وہ اللہ اللہ کر کے لے گیا۔ اس کے بعد دوستو ہم نے پھر وہاں اترے تو فون میرے پاس تھا، کیونکہ میرا اپنا فون تھا، تو ترکی آخری جو سیف تھی نا اس نے پھر مجھے سم دی، وہ بھی بڑی یہ ہے کہ کسی کو موبائل تو پاس نہیں رکھنے دیتے، مگر بڑا جبرن طریقے سے میں نے موبائل اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو پھر اسے جب پتہ چلا، اس کے ساتھ بھی منہ ماری ہونے کے بعد پتہ چلا جی میں سیال کوٹ کا، آپ علی پور چٹھا گیا، آپ تو ایک ہیں، ہم دونوں ایک ہیں، یہ لڑائی جھگڑا ایسا ہی اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا یار یہ شروع آپ نے کیا۔ خیر وہ شارٹ کٹ یہ کہ اس نے موبائل مجھے دیا، وہی میرے والا، اور سم بھی ایک تھی، کہ جب نہر آپ کراس کریں گے تو آپ نے ایسے اس طریقے سے یہ نمبر ڈائل کرنا ہے، تو جب ڈائل کرو گے تو میرے پاس میسج آ جائے گا، میسج آئے گا تو میں آپ کو کال کروں گا، کیونکہ آپ کے پاس بیلنس نہیں ہوگا تو کال میں ادھر سے کر سکتا ہوں۔ خیر ہم نے جب نہر کراس کی تو اسے اسی طریقے سے میسج کیا، اس نے آگے میں کال کی، کال پہ اس نے بتایا جی کہ جہاں اس نے اتارا ہے دیکھیں اس طرح لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کچھ کم لائٹیں آ رہی ہیں، کچھ زیادہ آ رہی ہیں۔ میں نے کہا جی وہ زیادہ جو لائٹیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، جو تھوڑی آبادی ہے اس کی بھی لائٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا بس جدھر زیادہ آبادی ہے ادھر آپ چلنا شروع کر دیں، مگر وہ اس وقت تو یہی ہوتا ہے کہ 10-15 منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے، مگر وہ سردی بھی ہوتی ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، اوپر سے ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو، بارش بھی ہو۔ تو ہم نے جب چلنا شروع کیا تو چلتے 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 ہمیں سمجھ لیں کہ 1.5-2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر آگے ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے نا یونان کی، اس کے ہتھے خود چڑھنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے، تو وہ ہمیں پکڑ کے پھر لے جاتی ہے تھانے میں، وہ انکوائری وغیرہ کرتی ہے، شارٹ سی انکوائری جو ان کی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو جناب برا بلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ٹھڈے بھی مارتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا وہ فارمیلٹی جو انہیں پوری کرنی ہوتی ہے، انٹری ڈالنی ہوتی ہے، انٹری ڈال کے نا آپ کا ضلع وغیرہ نام وغیرہ پوچھ کے، باپ کا نام مکمل ڈیٹیل پوچھ کے آپ کو ایک پیپر دے دیتے ہیں۔ پاسپورٹ تو ظاہر ڈنکی والے ساتھ نہیں لے کے جاتے، وہی ان کی جو آپ نے بتانی ہوتی ہے نا، جو اپنی تفصیل، تو اپنا ایڈریس وغیرہ، تو وہ لکھ کے انٹر کر کے پھر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ایک کیمپ میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کیمپ میں آپ کے اپنے نصیب ہیں، جو پاکستانی ان کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے جو افریقن وغیرہ یا یہ جو کالے ہوتے ہیں نا، یہ پنگے وغیرہ کرتے ہیں تو انہیں 2-2 3-3 6-6 مہینے بھی رکھتے ہیں اندر کیمپ میں، مگر ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا 3 دن بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں سے پھر آگے جو ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں وہ بندے کو آپ نے سنا ہوگا جی پکڑ لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، وہ واقعی حقیقت بات ہوتی ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسا جناب لالچ دیتے ہیں، یا بڑی ان کی میٹھی زبان ہوتی ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو کسی طریقے سے ہم یہاں سے سمجھ لیں کہ کڈنیپ کریں، اغوا کر لیں۔ تو اس میں ظاہر ایجنٹ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، تھوڑا ٹرین کرتے ہیں کہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھنا، جو بندہ ہم دیں گے یا آپ کے پاس آئے گا آپ کو لینے کے لیے، صرف آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اگر آپ کسی ان نون بندے کے ساتھ چلے جاتے ہو تو پھر ان کا طریقہ کار کیا ہے، پھٹا، اسے ڈنگروں کی زبان میں نا پھٹا کہتے ہیں، وہ پھٹے پہ چڑھ جاتا ہے، سمجھ لیں بندہ کہ پیچھے تو پیسے آپ نے ترکی سے جب نکلیں گے سارے دے دیے ہوتے ہیں، سمجھ لیں گارنٹی آپ نے رکھوا لی تو دے دیے، آگے والا سین ہوتا ہے کہ اگر پھٹے والوں کے آپ اگر ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہاں سے پکڑ کے لے جائیں گے، پیچھے سے اور پیسے منگوائیں گے، اگر آپ نے 5 دیا ہے تو 5 اور منگوائیں گے، سمجھ لیں کہ 10 لاکھ میں آپ اس وقت، اب تو ہر 10 لاکھ کی ویلیو نہیں ہے، مگر اس وقت 10 لاکھ میں آپ سمجھ لیں کہ وہ ماریں گے بھی، آپ کو ٹارچر بھی کریں گے، آپ
کہ بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ پیسے منگا ہی لیتے ہیں، جس کے پیسے ہوں سے ہی وہ منگوائے. تو جو غریب ہے بیچارہ وہ کیا کرے گا، پھر 5 مانگتے ہیں اگر تو رو دو کے کہتے ہیں کسی طریقے سے ہمارے بچے کو چھوڑو یا واپس بھیجو. واپس تو نہیں ہر بھیج سکتے، انہوں نے ادھر سے ہی چھوڑنا ہوتا ہے آگے یونان کے لیے، مگر وہ سمجھ لیں کہ آپ کو ڈبل پھکی پڑ جاتی ہے. تو بس یہ طریقہ کار ہے جناب. اس کے بعد پھر یہ وہاں سے جب آپ نکلیں گے کیمپ سے تو پھر جہاں جہاں آپ نے جانا ہے وہ خرچہ آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے. آپ جہاں جا کے سیف میں رکے انہوں نے پھر وہ جو پیچھے گارنٹی آپ نے رکھوائی ہوتی ہے نا، وہ وہاں سے پیمنٹ وصول کرتے ہیں. جب پیمنٹ وصول کر لی پھر آپ کو چھوڑیں گے، پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ $ڈالر جو ہے ہمیں دے دو تو ہم آپ کی ٹکٹ بک کروائیں. ٹرین کی ٹکٹ ہی بک کروانی ہوتی ہے. وہاں سے کافی سفر بن جاتا ہے، تقریباً 16-18 گھنٹے کا ایتھن کے قریب، یا اپنا اپنا ایریا ہوتا ہے جہاں جہاں کسی کا آگے کوئی ہوگا بندہ ادھر ہی اس نے جانا ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ پھر اس طریقے سے ہم پہنچے. مگر آپ کو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ کو بالکل شارٹ کٹ راستے میں جو بڑی بڑی پرابلمز آئی وہ آپ کو نہیں شیئر کی. اس میں کیا ہے کہ آپ کو راستے میں لاشیں بھی ملے گی، پڑی ہوئی ملیں گی، نظر آئیں گی. اور کیا کیا ہوتا ہے کہ ساتھ جو بندے ہیں، کئی بار ہوتا ہے کہ جب آپ پہاڑیوں بارڈر کراس کرتے ہیں پیدل تو ایسا بھی 2 سیالکوٹ کے بندے تھے، وہ نیچے گر گئے تو ان کا پتہ ہی نہیں چلا، بہت بڑی کھائی تھی اس میں جا گرے. تو دوستو بہت مشکل بات ہے یہ جو ڈنکی ہے، تو ڈنکی والے چکر میں کبھی نہ پڑے. میں تو یہی کہوں گا جو دشمن ہے نا اس سے بھی یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے. اس کے ساتھ اگر دشمنی ہے کسی اور طریقے سے دشمنی مکا لو، مگر اس طریقے سے جو ہے نا کسی کو نہیں کرنا چاہیے گائیڈ کے آپ ڈنکی لگاؤ. بہت آسان طریقے ہیں، آپ کو ویڈیو مل جائیں گی اس میں، بلکہ میں ڈیٹیل سے کوشش کروں گا ایک ویڈیو اور بناؤں گا بینک اسٹیٹمنٹ اس کا ایک طریقہ کار. آپ 6 ماہ اگر ویٹ کر سکتے ہیں، 6 ماہ میں اگر آپ تیاری کر سکتے ہیں اپنی، تو بینک اسٹیٹمنٹ اپنے بنا لو، اپنے نام پہ بزنس کوئی رجسٹر کرا لو. پاکستان میں سارے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اگر آپ کی ریکوائرمنٹ مکمل ہو جاتی تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہو یورپ کے لیے. ایک بار نہیں یار، دوسری بار، پہلی بار ہی نصیب میں ہو تو لگ جاتا ہے ویزا شینجن کا، یا جہاں کا بھی آپ اپلائی کرتے ہیں. تو نہیں تو دوسری بار بھی آپ کرو گے نا تو آپ کا کیا ہے یار، 3 لاکھ سے اوپر نہیں خرچ آئے گا. تو 3 لاکھ میں بھی اگر 6 ماہ یا 7 ماہ 6 ماہ آپ نے تیاری ظاہر کرنی ہے، اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ، اپنا بزنس رجسٹرڈ سارا کچھ ہے، تو پھر تو آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے رننگ ہوگی، کلوزنگ بیلنس اس میں ظاہر ارینج کرنا ہے آپ نے 10 سے 12 لاکھ یا 15 لاکھ تک. تو پھر یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر نہیں تو آپ کو 6-7 مہینے کا یہ جو پروسیجر ہے، کیونکہ 1 ماہ میں آپ کو جواب آ جاتا ہے. اگر پہلی بار نہیں ہے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہو. دوبارہ بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپیل آئی ہے، اپیل آپ نے بھجوائی ہے یا نہیں بھجوائی، یا الیگیشن ہے، تو دوبارہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کو دوبارہ اپلائی کرنے کا بھی حق ہے، اسی وقت کر سکتے ہیں. 7-8 ماہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ جو ہوتا ہے نا آپ، مگر ہم لوگ بات ہے 7-8 ماہ کون انتظار کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں رات پڑی ہے، رات پڑنے کے بعد جب صبح ہو تو ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑے طریقے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، رابطے میں رہیں. آپ کو انشاءاللہ جو وے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوگا اور آسان ہوگا اور ایزی ہوگا انشاءاللہ، اس طریقے سے آپ کو ہم جو بھی ہمارے پاس کوئی انکوائری آتی ہے نا تو آپ کو بتا دیں گے. ویکینسی آتی ہے تو وہ بھی بتا دیں گے. طریقہ کر کے کون بندہ کر رہا ہے، اپنا گارنٹی کے ساتھ یہ سارا کام ہوگا. اس میں کوئی جھوٹ فراڈ یا جو آپ کو سٹوریاں سنائیں اس طرح کا کام نہیں ہوگا. باقی آپ کے اپنے نصیب ہیں، جو ہوگا سم آپ کو پہلے گائیڈ کیا جائے گا کہ اس میں اتنا خرچہ ہے، فائل چارجز وغیرہ ظاہر ہے یہ جو آپ کے ہوتے ہیں. اگر کئی بار ہوتا ہے پہلی بار 40-50 ہزار 60 ہزار ہو سکتا ہے آپ کا ضائع بھی ہو جائے، مگر اس میں دوسری بار اگر لگ جاتا ہے تو وہ جو 60-70 ہزار آپ نے دیا ہوگا نا وہ ضائع نہیں آپ کو نظر آئے گا. وہ آپ یہی کہیں گے کہ سمجھ لیں کہ 1,10,20 ہزار میں ہمارا ویزا ہو گیا، باقی پلس ٹکٹ ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار دوستو. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بچوں کو. ایک ہماری اب ایج ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ
18.5 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے 16 سال کا ہو گیا ہے۔ تو میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کسی بچے کو بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی جان ہی چلی جاتی ہے تو کیا کرو گے آپ اس یورپ یا ڈالر کمانے کو یا پاؤنڈ کمانے کو؟ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے کدھر جائیں گے وہ؟ زندگی ہے تو پھر سارا کچھ ہے، پھر سارا کچھ کمائی بھی کر سکتے ہو، کما بھی سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو۔ دوستو بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، چینل ہمارا نیا ہے، اس سے کوشش کیا کریں کہ ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ کر دیا کریں، یار یہ ہماری محنت ہے، اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو کو۔ یہ ہے کہ رہنمائی بھی ہو جاتی ہے ساتھ۔ تو مزید زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہماری تھوڑی فیور کر دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، سارا ویڈیو بنانا، ٹائم نکالنا، تو اس کا رسپانس ہمیں لازمی دے دیا کریں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور بس وہی بات، آخری بات، کہ شارٹ کٹ کوئی بھی نہ کام کریں، کیونکہ جو شارٹ کٹ ہوتا ہے نا وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا، وہ یہاں سے نکلنے کے لیے شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، مگر پہنچنے تک شارٹ کٹ نہیں رہتا، بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پہنچنے آپ کو لیگل جتنے کا ویزا یہاں سے آپ کو مل جائے گا نا، ورک پرمٹ کوشش کریں مل ہی جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو آئے گا ہم آپ کو ساتھ ساتھ دے دیں گے، میں نے ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ کس تو ہم نے دی ہوئی انٹرن مارک کے، وہ اگر ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی، بندہ دے دیا جائے گا، پیسے بتا دیے جائیں گے کتنے ہیں۔ ہاں ہم نے دیے ہیں، ظاہر اگر دیے ہوں گے تو اگر کسی کے حساب میں آتے ہیں ٹھیک ہے، خرچہ یا معقول ہے تو وہ کر لے، اگر کسی کو زیادہ لگتا ہے تو وہ نہ کرے، کیونکہ اپنی اپنی جیب اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہی بندہ کر سکتا ہے، یا گنجائش ہے بندے کے پاس، یا کسی کو گنجائش ہونے کے باوجود بھی لگتا ہے نہیں یہ بہت پیسے ہیں، تو پھر آپ مت کریں۔ تو دوستو اجازت چاہیں گے، ٹھیک ہے، مزید جو ہے انشاءاللہ معلوماتی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔